نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جانشین غزالی زمان امیر اہل سنت قائد ملت اسلامیہ صدر محفل حضرت قبلہ پروفیسر پیر سید مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی، دیگر صاحبزادگان والا مرتبت علماء، مشائخ، سامعین و حاضرین، عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمت اللہ. ابھی مجھ سے قبل ایک فاضل خطیب نے ایک رخ اختیار کیا اور قرآن پاک سے یہی دو جملے تلاوت کیے، میرا بھی رخ ادھر ہی کو ہو گیا. تو حاضری منٹوں میں ہوتی ہے. اس آخری نشست میں ہمارے بزرگ صاحبزادگان والا مصطفیٰ بھی، ان کا بھی خطاب ہوتا ہے. لمبا چوڑا خطاب نہیں کرنا. ان دو جملوں کی تفسیر کوئی تقریباً 2 درجن کے قریب اقوال موجود ہیں مفسرین کے کہ کیا مراد ہے. جی میں ان میں سے ایک کی طرف جانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ضحیٰ جس کا لفظی معنی ہے چاشت کا وقت، یعنی جب سورج چڑھتے خوب بلند ہو جاتا ہے اس وقت کو عربی میں ضحیٰ کہا جاتا ہے. اور آگے واللیل اذا سجا، لیل کا معنی رات، اور اذا سجا جب وہ خوب سیاہ ہو جائے اور چھا جائے. یہ ہے لفظی معنی. مرادی معنی کیا ہے؟ تو ان 2 درجن تفسیری اقوال میں سے صرف ایک شیخ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر عزیزی میں فرمایا بعض مفسرین چنی گفتان کہ مراد از ضحیٰ روح پیغمبر است و مراد از لیل نور پیغمبر است. ضحیٰ سے مراد نبی پاک کا نورانی چمکدار حسین و جمیل چہرہ، اور لیل رات سے مراد نبی پاک کی کالی سیاہ زلفیں. اب اس تفسیری قول کے مطابق ترجمہ کیا ہو گیا؟ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے مجھے محبوب کے نورانی حسین چہرے کی قسم
اور مجھے محبوب کی کالی سیاہ زلفوں کی قسم۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ تفسیری قول جس کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو اختیار کیا ہے اپنے نعتیہ کلام میں۔ بے شک بے شک بے شک۔ دیکھیے فرماتے ہیں بلکہ عرض کرتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ۔ سبحان اللہ۔ یہ عرض کرنا اس لیے لفظ استعمال کیا کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کر رہے ہیں، خود خطاب کر رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ کہ قرآن پاک میں والشمس سے مراد بھی یہی ہے، والضحیٰ سے مراد بھی یہی ہے کہ اے محبوب تیرے چمکدار نورانی چہرے کی قسم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو ہر عقل مند جانتا ہے، نہ عالم نہ بھی ہو، قسم کبھی کسی بری شے کی کوئی نہیں اٹھاتا، قسم ہمیشہ پیاری اور محبوب شے کی۔ تو رب کے لیے قسم کھانے کا بھی لفظ استعمال ذرا کرنا خلاف احتیاط ہے۔ رب کریم قسم ارشاد فرما رہا ہے، محبوب تیرے نورانی چہرے کی قسم، سبحان اللہ، اور محبوب تیری کالی سیاہ زلفوں کی قسم۔ اب ترجمہ یہ بن گیا۔ تو ضحیٰ سے مراد اور شمس سے مراد رسول اللہ کا چہرہ، اور اعلیٰ حضرت نے ایک اور شعر میں وہ لیل اور کالی سیاہ رات سے حضور کی زلفیں مراد لینے کے لیے بھی کہا، قسم شب تار میں، کالی سیاہ رات کو شب تار کہتے ہیں نا، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ محبوب کی زلف دوتا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ محبوب کی زلف دوتا، نبی پاک کی زلفیں بالکل سیدھی نہیں تھی دھاگے کی طرح، اور نہ ہی زیادہ گھچڑ مچڑ جس طرح حبشی لوگوں کے بال ہوتے، نہیں، سیدھی تھی مگر خامدار۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے تعبیر کیا زلف دوتا۔ ہے کلام الہ قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ محبوب کی زلف دوتا کی قسم۔ اور اسی تفسیر کو لیا ہے ہمارے شیخ نے بھی، سبحان اللہ۔ یہی جس طرف اعلیٰ حضرت گئے ہیں، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا یہ بھی ایک تفسیری قول ہے، ہمارے شیخ طریقت بھی اسی تفسیر کو لیتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، جلوہ والضحیٰ دیکھتے رہ گئے۔ والضحیٰ دیکھتے رہ گئے، حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے۔ حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے جب پہلی وحی لے کے آیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو حضور نے لب مبارک لائے ہوں گے، اور جس حسین لہجے میں یہ آیتوں کی تلاوت کی ہوگی وہ حسین منظر تو جبرائیل نے دیکھا تھا نا غار حرا میں۔ اس نے اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہے۔ میں عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ ہمارے شیخ نے بھی یہ تفسیر لی ہے، اور ایک ایسی بات عرض کروں گا جدھر مفسرین کی توجہ نہیں ہوئی، اعلیٰ حضرت سمیت ہمارے شیخ نے اس گتھی کو بھی سلجھا دیا۔ توجہ فرمائیے، یہی تفسیر
کہ دخا سے مراد رسول اللہ کا چہرہ اور لیل سے مراد حضور کی زلفیں، تو معنی یہ بن گیا کہ محبوب تیرے چمکدار چہرے کی قسم، تیری کالی سیاہ زلفوں کی قسم. تو میرے شیخ طریقت ادھر گئے ہیں کہ لیل سے مراد اگر حضور کی زلفیں لیتے ہیں تو پھر واللیل اذا سجا، کالی زلفوں کی قسم، رات کی قسم جب وہ چھا جائے تو پھر اگر حضور کی زلفیں مراد ہیں تو پھر چھا جانے کا کیا مطلب ہوا؟ ادھر مفسرین نہیں گئے، ادھر ہمارے شیخ طریقت نے رہنمائی فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں نبی پاک کا چہرہ حسین، نورانی، منور، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں عموماً امامہ شریف میں رہا کرتی، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا کہ نبی پاک غسل مبارک فرماتے یا زلفوں کو تیل مبارک لگاتے تو وہ غسل کے دوران زلفیں چہرہ اقدس کی طرف آ جاتی، نورانی چہرے پر وہ زلفیں آ جاتی. واللیل اذا سجا، قسم کالی رات کی جب وہ چھا جائے تو وہ نورانی زلفیں جب نورانی مقدس چمکدار حسین و جمیل چہرے پہ آ جاتی، چہرے کو ڈھانپ لیتی، تو یہ واللیل اذا سجا. سنیے پھر شیخ طریقت کیا کہتے ہیں. روح روشن پہ، روح روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر، واہ واہ کیا بات ہے. واللیل اذا سجا کیسی گتھی سلجھائی ہے. کیا بات، کیا بات. روح روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر ہم دخا اور سجا دیکھتے ہیں. یہ اور ایک اور بات جو تھوڑا سا فرمائشی حکم بھی سمجھیے، نقیب محفل کی طرف سے کہا تو میرے کان میں تھا، لیکن میں وہ آپ میرے یہاں سٹیج پر آتے ہی آپ نے مجھے اور پھر تاکید کر دی کہ نہیں وہ ضرور ہونا چاہیے. قبر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی، احادیث میں موجود ہے. یہ جو نعرہ آپ نے مجھے دیکھ کے لگایا، اس کا پتہ ہے کیا معنی ہے؟ حضور میں حاضر. لبیک یا رسول اللہ کا کیا معنی ہے؟ سرکار ہر لحاظ سے میں حاضر. تن من دھن جان مال آل اولاد عزت آبرو